السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 185، آیت نمبر 58 سے 64 تک، لیسن نمبر 185، آیت نمبر 58 to 64۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ وہ اجازت لے لیا کریں تم سے، کون؟ الذین، وہ جو، ملکت، مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے مملوک، لونڈی غلام، والذین، اور وہ بھی، لم یبلغوا، نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کو، وہ بچے بھی اجازت لیا کریں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، منکم، تم میں سے، یعنی اہل ایمان میں سے، ثلاث مرات، 3 بار، یعنی 3 اوقات میں، مرات، مرتن کی جمع ہے، اور مرتن کہتے ہیں ایک بار کو۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، وحین، اور دوسرا وقت جب، تدعون، تم اتار کر رکھ دیتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، یعنی قیلولہ کے وقت، اور تیسرا وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث، 3، عوراتن، پردے کے اوقات ہیں، عورات، عورت کی جمع ہے، عورت کہتے ہیں ایسی چیز جس کا ظاہر کرنا، جس کا نمایاں کرنا یا عریاں کرنا ناپسندیدہ ہو۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، یعنی تم پر، اہل ایمان پر، اور علیہم سے مراد غلاموں اور بچوں پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان اوقات کے بعد، یعنی ان کے علاوہ، طوافون، بہت زیادہ آنے جانے والے ہو، طواف کی جمع، علیکم، تم پر، بہت زیادہ آنے جانے والے ہیں تم پر، بعدکم، تم میں سے بعض، علی بعض، بعض پر، یعنی مختلف کام کاج کے لیے، ضروریات کے لیے، خدمت کے لیے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کے بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، احکامات کو، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم استیذان یعنی گھروں میں داخل ہونے کے بارے میں احکامات پڑھ چکے ہیں، اور اس کا طریقہ ہمیں بتایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیگر احکامات دیے گئے، اور پھر آخر میں اب دوبارہ گھریلو زندگی سے متعلق اور اس میں سے استیذان یعنی اجازت لینے سے متعلق کچھ احکامات پھر بتائے جا رہے ہیں۔ گھر کے اندر عموماً میاں بیوی کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچے اور ملازم ہوتے ہیں، خدمتگار ہوتے ہیں، کیونکہ شوہر اور بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا، خواہ وہ ان کے اپنے بچے ہوں یا غلام ہوں، ملازم ہوں، ان کے لیے بھی کھلی چھٹی نہیں کہ جب چاہیں گھر آئیں جائیں یا جب چاہیں کمروں میں داخل ہو جائیں۔ یہاں پر انہیں بھی کچھ مزید آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطاب اہل ایمان کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور پیچھے کئی بار ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب خطاب ایمان والے کہہ کے کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت اہم بات ہے، اور دوسرا یہ کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے،
یعنی ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو اہمیت دے. تو یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم، چاہیے کہ وہ تم سے اجازت لیں. خطاب تو اہل ایمان کو ہے، لیکن حکم کسی اور کو دیا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن سے خطاب ہے وہ ابھی بالغ نہیں، وہ آزاد اور سمجھدار نہیں. لہذا ایسے لوگ کہ جو عاقل بالغ آزاد نہ ہوں عموماً احکامات کے وہ مکلف نہیں ہوتے، چونکہ یہ حکم ایسا ہے کہ جس پر عمل کرنا بچوں کی بھی ذمہ داری ہے یا غلاموں کی بھی ذمہ داری ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر اہل ایمان کو حکم دے کر انہیں پابند کیا جائے کہ وہ بچوں اور غلاموں سے اس حکم پر عمل کروائیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اے بچوں یا اے غلاموں تمہیں چاہیے کہ تم ایسا اور ایسا کرو، بلکہ کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو، تمہارے گھروں میں جو بچے اور غلام ہیں انہیں ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے غلط کام کرتے ہیں اور ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے یا اصلاح اور تربیت کی کوشش نہیں کرتے تو اس کا گناہ اور ذمہ داری ماں باپ پر ہی آتی ہے. ہاں، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں تو اس کے بعد پھر اللہ ہی حالات کو بہتر جانتا ہے اور وہ جو چاہے جس کے ساتھ معاملہ کرے. لیکن بچوں کے ذمہ دار بہرحال ان کے ماں باپ ہیں. تو اس لیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں جو بچے ہیں اور جو غلام ہیں وہ گھر میں آنے کے لیے، اگر گھر سے باہر ہیں کسی وجہ سے، یا پھر اگر گھر کے اندر ہیں تو مخصوص اس کمرے میں جو انسان کے سونے کا کمرہ ہے، بیڈ روم ہے، میاں بیوی کی جہاں پرائیویسی ہے، وہاں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لیں. اس میں دونوں طرح کے گھر آ جاتے ہیں. وہ گھر بھی کہ جس میں ایک ہی کمرہ ہوتا ہے اور کھانا پینا سونا جاگنا سب وہیں ہے، تو اس صورت میں گھر سے باہر اگر ہیں بچے تو پھر گھر میں آنے کے لیے اجازت ہوگی. اور اگر گھر کے اندر کھانے کا کمرہ یا سونے کا کمرہ الگ ہے، اور پھر پہلے زمانے میں تو اس طرح کے بہت کمرے نہیں ہوتے تھے جس میں پرائیویسی ہو یا دروازے یا لاک نہیں ہوتے تھے، تو اس صورت میں زیادہ تعلیم اور سمجھانے کی ضرورت تھی. اور اب بھی یہ حکم منسوخ نہیں بلکہ باقی ہے کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں شوہر اور بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص اجازت کے بغیر کمرے میں داخل نہ ہو. اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے نابالغ بچوں کو، لم یبلغ الحلم. اور اگر نابالغوں کے لیے یہ حکم ہے تو بالغوں کے لیے کیا ہوگا؟ اگر ناسمجھ لوگوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے یہ حکم ہے اور ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اس کو پورا کروائیں، تو وہ جو بالغ ہو چکے ہوں، سمجھدار ہوں، ان کے لیے تو بدرجہ اولا یا زیادہ اہم حکم ہے یہ. اور یبلغو کا معنی تو بلغ یبلغ سے ہے، اور الحلم، حلم کا لفظ جو ہے ہے لام میم اس کا روٹ ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، اسی سے لفظ حلم بنتا ہے. حلم کہتے ہیں عقل کو، اور حلم کا لفظ متانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وقار اور متانت اور سمجھداری، کیونکہ متانت بھی عقل سے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، میچورٹی بھی اور تحمل اور برداشت کی قوت بھی اسی طرح آتی ہے. اور یہیں سے پھر حلم کا لفظ ہے کہ جب بچے شعور کو پہنچے، یعنی عقل مند ہو جائیں، بالغ ہو جائیں. بلوغت کی سب سے اہم علامت تو احتلام ہے، ویٹ ڈریمز. لیکن عام طور پر جو عمر کے اعتبار سے بلوغت کے بارے میں کہا گیا کہ کس عمر کا بچہ بالغ قرار پائے گا، تو عمومی طور پر فقہا کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر. اور اس کے لیے وہ ایک صحابی شاید حضرت عبداللہ بن عمر کی مثال دیتے ہیں
کہ جن کو 14 سال کی عمر میں جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن جب وہ 15 سال کے ہوئے تو اجازت مل گئی. اور امام ابو حنیفہ کو قول ہے کہ 18 سال. لیکن اس پر جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں صرف عمر کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ مختلف علاقوں میں رہنے والے، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ، مختلف طرح کے ماحول اور غذا کے فرق سے بچوں کی جو بلوغت کی عمر ہے وہ فرق ہو جاتی ہے. بعض بچے کافی بڑے ہو کر بھی بالغ نہیں ہوتے، ان کے اندر جنسی شعور پیدا نہیں ہوتا، لیکن بعض بچوں کو بہت ارلی ایج میں ان کے مخصوص عادت اور ذہنیت کی وجہ سے ان کے اندر یہ شعور جلد بیدار ہو جاتا ہے. تو وہ 11 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے، وہ 12، 15 اور 18 تک بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر بنیادی طور پر جو واضح علامات ہیں وہ کیا ہیں کہ ایسے بچے جن کے اندر صنفی شعور پیدا ہو چکا ہو، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہو چکے ہوں، جن کو احتلام شروع ہو چکا ہو. لڑکیوں میں بلوغت کی علامت پیریڈز ہیں، جو منتھلی سائیکل ہے اس کا آغاز ہے، اور لڑکوں میں احتلام ہے، اور اس کے علاوہ آواز کا بھاری ہونا ہے. تو ایسے بچے بالغ شمار ہوں گے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ گھر کے اندر آتے ہوئے بھی اور 3 اوقات میں ماں باپ کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی انہیں اجازت کی ضرورت ہے، اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے. اور بلوغت سے پہلے بھی انہیں 3 اوقات میں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیے ہیں. اس میں سب سے پہلے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت بھی عام طور پر انسان کو نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، انسان ہوش میں نہیں ہوتا، تو اس کا جو سطر ہے وہ نمایاں ہو سکتا ہے، لباس اٹھ سکتا ہے، یا یہ کہ انسان سلیپنگ ڈریس میں ہوتا ہے جس میں وہ کسی دوسرے کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہو سکتا ہے کہ جو سطر کے تقاضے پورے نہ کرے، یا یہ کہ لباس نیند میں سطر کو کھول دے، یا یہ کہ اس وقت انسان نماز کی تیاری میں اپنا ڈریس چینج کر رہا ہو، چینجنگ موڈ میں ہو. تو اس لیے جب تک فجر کی نماز ہو نہ جائے تو کمرے میں داخل نہ ہو، کیونکہ یہاں پر صلاۃ کو ایک حد بتایا گیا کہ صلاۃ سے پہلے داخل نہ ہو. ہاں، صلاۃ کے لیے جب بلایا جائے، اگر مسجدیں بہت دور ہیں، جیسے بہت سے لوگ ساری فیملی گھر میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیتی ہے جہاں کوئی مسجد قریب میں نہ ہو. اور پھر اسی طرح پیچھے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ باپ بھی ہو، اگر صرف ماں بھی ہو تو ماں کے پاس بھی جاتے ہوئے اجازت لینی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص سو رہا ہو تو سوتے ہوئے اس کے پاس داخل ہونا ممنوع ہے، کیونکہ اس وقت انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا، خواہ اس کا سطر نہ بھی ہٹا ہوا ہو تو بھی انسان سوتے وقت، کیونکہ ایک بے ہوشی کی کیفیت ہے تو اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے یا اس کا ہاتھ کہاں پڑا ہے، اس کا سر کہاں پڑا ہے، تو وہ ایک خلل کی چیز ہے. ایسا موقع ہے کہ جس میں اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، باعث عار ہے کہ وہ کسی کے سامنے آئے، اور اس میں خواہ گھر کے ملازم ہی کیوں نہ ہوں یا گھر کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی ادب اور تمیز سکھائی گئی کہ وہ اس وقت میں اندر نہ آئے. وحین تدعون، اور جس وقت تم اتار کر رکھ دیتے ہو، وضع یدع، وضع حمل کا لفظ بھی آپ نے بارہا پڑھا ہے، بوجھ اتار کر رکھ دینا یعنی بچہ پیدا ہو جانا. تو یہاں اتار کر رکھ دیتے ہو یعنی اپنے کپڑے ہلکے کر دیتے ہو، ثیابکم یا مکمل اتار دیتے ہو، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت. چونکہ عرب ممالک میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو وہ گرمی کی شدت میں عموماً کپڑے کا اوپر اوڑھنا یا چادر اوڑھ کے سونا یا بھاری لباس پہن کے سونا جو ہے اس سے نیند میں خلل آتا ہے، تو عام طور پر باریک لباس یا یہ کہ اوپر بھی اوڑھنے والا کپڑے کے بغیر انسان لیٹتا ہے. اب یہ پنکھے تو اب کی پیداوار ہے یا ایئر کنڈیشنرز، لیکن اس سے پہلے اور اب بھی سب لوگوں کو تو یہ میسر نہیں، لیکن دین کا حکم تو ہر ایک کے لیے، خواہ کوئی جھونپڑی میں رہتا ہو اور خواہ کوئی محل میں رہتا ہو، خواہ کوئی اس دور میں ہے یا 1400 سال پہلے رہ رہا ہے، حکم سب کے لیے یہی ہے. وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور مراد اس سے قیلولہ کا وقت ہے، یعنی
ضروری نہیں ہے کہ کوئی لباس اتار کے ہی رکھے، پھر سونا ہی اصل بات ہے کہ جس وقت تم دوپہر کے وقت سو رہے ہوتے ہو۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد، یعنی نماز عشاء کے بعد بھی چونکہ سونے کا وقت ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد بغیر کسی ضروری کام کے بے وجہ دیر تک جاگنا ناپسندیدہ ہے، تو اس لیے ان 3 اوقات کا ذکر کیا گیا کہ اس میں یہ 3 اوقات پردے کے اوقات ہیں۔ سلاسو 3 عوراتن، عورات عورتن کی جمع ہے، اور عورتن کس کو کہتے ہیں؟ خلل کو، کپڑے کے شگاف کو بھی، پھٹا ہوا کپڑا ہوتا نا اس کو بھی۔ اگر کسی کے کپڑے میں سوراخ ہو یا کپڑا ادھڑا ہوا ہو تو کوئی دوسرا توجہ دلائے، انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً چھپاتا ہے نا۔ اگر کوئی کہے تمہارا کپڑا پھٹا ہوا ہے، تمہاری قمیض پھٹی ہوئی ہے یا کپڑے میں شگاف ہے، تو ایک دم انسان کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ تو عورت کہتے ہیں خلل کی چیز کو، جس چیز کو دکھانا یا نمایاں کرنا ناپسندیدہ ہو۔ تو یہاں 3 عورات ہیں، یعنی خلل کے وقت ہیں، پرائیویسی کے وقت ہیں، 3 ایسے اوقات ہیں کہ جس میں انسان اپنا حال کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتا، تو کوئی کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کرے۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، کن پر؟ اہل ایمان پر، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان بچوں پر، جناح کوئی گناہ۔ بچوں پر تو گناہ ویسے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک بالغ نہ ہو تو قلم رکھا جاتا ہے، رکھے جانے سے مراد یہ کہ ان کے خلاف نہیں لکھے جاتے اعمال، لیکن مراد اس سے یہی ہے کہ اگر وہ غلط کرتے ہیں تو پھر پیرنٹس ذمہ دار ہیں۔ تو اس کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں، اور پھر جناح کا لفظ حرج کے لیے بھی ہے، جناح گناہ کے لیے بھی اور جناح تنگی کے لیے بھی، یعنی پابندی کے لیے مراد ہے یہاں کہ تم پر اور ان پر کوئی تنگی نہیں، گناہ نہیں، بعدہن، ان کے بعد، کن کے بعد؟ ان اوقات کے بعد، کیونکہ ان اوقات کے علاوہ اگر ہر وقت بچوں کو یہ کہا جائے کہ اجازت لے کے کمرے میں آؤ تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی زندگی، تو اس مشکل میں نہیں ڈالا گیا۔ یا عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں مثلا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم سے اندر آ جاتے ہیں، گھر کا دروازہ کھول کے پھر چلے جاتے ہیں، باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ ہر دفعہ اجازت نہیں لیتے کیونکہ ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ ہاں اگر وہ بالغ ہو رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں کر سکتے، پھر جتنی دفعہ باہر نکلیں گے اتنی دفعہ، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہیں نکلے، اندر آنے کے لیے اجازت لینی ہوگی۔ تو لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم، وجہ کیا ہے کہ تم ایک دوسرے پہ کثرت سے آنے جانے والے ہو۔ طواف کس وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر، اور طواف ہی سے ہے، چکر کاٹنے کے لیے لفظ آتا ہے طواف کا، اور طواف یعنی بہت زیادہ چکر کاٹنے والا۔ اور کس لیے بہت زیادہ چکر کاٹتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو جو کہ کام کاج کو اتنا ہوتا نہیں، تو وہ ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ادھر گھس رہے ہیں، ادھر چڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو غلام خادم ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھر میں کوئی صفائی ہو رہی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر باقی اوقات میں پابندی نہیں ہے نابالغوں اور غلاموں کے لیے، کیونکہ کثرت سے تمہارا ایک دوسرے پر آنا جانا رہتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، کیا؟ الآیات، احکامات۔ آیات کس کی جمع ہے؟ آیت کی، اور آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ تو پھر کیا معنی ہوگا؟ نشانیاں کون سی، کونی یا شرعی؟ پھر فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی آخر میں آیت کے پھر اس بات کو دہرایا گیا کہ وہ بہت جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم کلی کی بنا پر اور اپنے مخلوق کے بارے میں ہر چیز سے باخبر ہونے کی وجہ سے یہ احکامات دیے ہیں۔ اور حکیم ذوالحکم بھی ہوتا ہے اور ذوالحکمت بھی ہوتا ہے، پیچھے آپ اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں۔
کہ اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پر ایسے احکامات دیے ہیں کہ جو بندوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں اطفال، طفل کی جمع بچے، اور جب بچے پہنچ جائیں منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کی عمر کو، پیچھے جو گزر چکا حلم کا لفظ وہی دوبارہ آ رہا ہے، اور اطفال میں سب شامل ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، یعنی اطفال صرف میل چائلڈ کے لیے نہیں آتا بلکہ میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر لڑکوں کے لیے خاص طور پر فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیں، یعنی تمام اوقات میں۔ پہلے تو وہ 3 اوقات کی بات تھی نا جب چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں تو تمام اوقات میں۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ، جس طرح اجازت لیتے تھے، الذین وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی جس طرح ان کے بڑے، جس طرح بڑے گھر میں آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں، اسی طرح اب بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی گھر میں آنے کے لیے اجازت لیں، اور اجازت کے احکامات پیچھے پڑ چکے ہیں، تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا کی تفصیل۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا گیا، یبین اللہ کی بات بھی، اور پھر علم اور حکمت کی بات، کہ یہ حکم بھی اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، لہذا اس پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پیچھے خطاب اہل ایمان کو تھا اور پھر بچوں کے لیے حکم دیا گیا، یہاں براہ راست بچوں ہی سے کہا گیا کیونکہ اب وہ بڑے ہو گئے، اطفال سے بات کی گئی۔ السلام علیکم۔ اس حکم کے پیچھے ایک بڑی حکمت سمجھ آتی ہے، کیونکہ کافی مسلمان معاشروں میں یہ والا رواج ہے کہ باہر کا پردہ تو کافی پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر بہت ہلکا لباس ہوتا ہے، اور اس میں مطلب اولاد، بچے، بیٹیاں اور بیٹے ایسے ہی مطلب سامنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ ایک رپورٹ پڑھی تھی، انسیسٹ کہتے ہیں بیٹے کا ماں کے ساتھ یا بیٹی کا باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کا، اس کو مطلب جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، قریبی مطلب گھر والوں کے ساتھ۔ تو میں نے اس میں پڑھا تھا کہ اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز جو ہیں، یہ ذہنی امراض کی جو بیماریاں ہیں وہ سب سے زیادہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی زیادہ مریض اس کے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ریسرچ تھی ان کی۔ کیونکہ اگر کسی لڑکی کو اپنے گھر میں پروٹیکشن نہیں باپ سے یا بھائی سے، تو پھر پروٹیکشن کہاں ہوگی؟ اور یقینی طور پر پھر ذہنی پریشر اور دباؤ اور مرض جو ہو سکتا ہے اس کی شدت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور یہ چیپٹر اتنا تکلیف دہ ہے، میرے پاس کچھ ایسی تصویریں بھی اور کچھ ایسی رپورٹس تھی، لیکن اتنا اگلی ہے یہ سب کچھ کہ طبیعت گوارا نہیں کرتی، جیسے لگتا ہے کہ دل باہر آ جائے گا کہ اگر انسان اس موضوع پر گفتگو بھی شروع کرے تو۔ یہ 85-86 کی بات ہے، جب میں برٹن میں تھی تو وہاں ایک کہیں جا رہے تھے ہم، تو میگزین ایک دیکھا تو اس میں بھائی بہن کی تصویر تھی کہ جو بچوں کے ساتھ کھڑے تھے اور بہت دھڑلے کے ساتھ کہ ہم جو ہے بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بہن بھائی کی آپس میں شادی نام کی تو کیا چیز ہو سکتی ہے وہاں۔ تو یہ چیز بالکل فطرت کے بھی خلاف ہے، لیکن جب حیا اٹھتی ہے تو وہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو جی چاہے کرو، پھر انسان کسی لمٹ پہ رکتا نہیں، اسفل سافلین بن جاتا ہے۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، القاعد کی جمع جیسے حامل ہوتی، جیسے مرضع ہوتی، اسی طرح قاعد مراد ہیں بوڑھی عورتیں، اور اس سے مراد وہ عورتیں جو نکاح کے قابل نہ رہیں بڑھاپے کی وجہ سے، یا یہ کہ ان کے حیض ختم ہو چکے ہوں، بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اور لفظی معنی میں قاعدہ سے بیٹھ جانا، یعنی گھر بیٹھ گئی ہوں، کام کاج کے قابل نہ ہوں، مثلا ویل چیئر پہ ہوں، یا ویسے ان کی موومنٹ یا آنا جانا باہر نکلنا ختم ہو چکا ہو۔ من النساء، عورتوں میں سے، اللاتی، وہ بیٹھ رہنے والیاں، لا یرجون، نہیں امید رکھتی، نکاحن، نکاح کی، یعنی نکاح کے قابل نہیں رہی، فلیس علیہن جناح،
پس نہیں ہے ان پر کوئی گناہ ان یدعن کہ وہ اتار رکھیں ثیابہن اپنے کپڑے. اور یہاں کپڑوں سے مراد جسم کے کپڑے نہیں بلکہ بعض کپڑے جو لباس کے اوپر انسان گھر سے باہر نکلتے وقت پہنتا ہے، جیسے جلباب ہے، چادر ہے. غیر نہ متبرجات ظاہر کرنے والیاں. متبرج بے رے جیم سے ہے. برجہ کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، نمایاں کرنا، اور یہاں متبرج یعنی نمایاں کرنے والیاں، ظاہر کرنے والیاں، بزینت زینت کو، یعنی خفیہ زینت جو ہے جیسے زیورات وغیرہ ہیں، بناؤ سنگھار ہیں، ان کو نمایاں نہ کریں، یعنی اتنا لباس نہیں اتاریں کہ جس سے ان کی زینت ظاہر ہونے لگے. یعنی وہ عورتیں جن کی جنسی خواہشات مر چکی ہوں اور کوئی مرد بھی انہیں دیکھے تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی تحریک پیدا نہ ہو، بالکل بوڑھی کھوسٹ ہو چکی ہوں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اگر بڑے کپڑے پہن کر باہر نہ نکل سکیں یا کوئی گھر میں آیا ہو تو بہت کپڑا اوڑھ کر نہ رکھ سکیں، یعنی بڑی چادر وغیرہ، تو ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر کے عام لباس میں بیٹھی رہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین جو بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں، خود چل پھر نہیں سکتی، چلنے کے لیے ان کو سہارا دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا، قواعد قائد بیٹھ جانے والی ہیں، یعنی اب ان کی موومنٹ ختم ہو چکی. تو ایسی خواتین جو ہیں ان کے لیے پھر حجاب کی جو پابندیاں ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات بیماریاں بھی ایسی لگ جاتی ہیں. اب ایک شخص لباس پہننے سے عاجز ہے اور بھاری لباس اوپر اوڑھنے سے عاجز ہے، تو اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ گرمی یا گھبراہٹ یا ویسے دقت ہے یا اس کا بوجھ اٹھانا ایک مشقت ہے، تو اس میں ان کو رخصت دے دی گئی ہے کہ اب وہ عام لباس میں بھی رہ سکتی ہیں. لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی گئی کہ زینت نہیں ظاہر کر سکتی. انہوں نے بھی اگر زینت کا اہتمام کیا ہوا ہے تو اس زینت کو وہ بھی نہیں دکھا سکتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے زینت کی اجازت تو ہے، یا عورت زینت اختیار تو کر سکتی ہے، زیور پہن سکتی ہے، اچھا لباس پہن سکتی ہے، اپنے آپ کو سجانے بنانے کے لیے بالوں وغیرہ میں ایک مناسب اور ایک ضروری حد تک ان چیزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. لیکن خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھی ہو، زینت ظاہر نہیں کر سکتی. یہ شرط ہر عمر میں رہے گی. اور پھر اس سے ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ حجاب اصل میں نام ہے اس چیز کا جو گھر کے لباس اور زینت زیورات وغیرہ کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے جو قمیض شلوار پہن رکھا ہے یہ بھی تو باب پردہ ہے، با حجاب ہے، اس میں ہم گھر سے باہر کیوں نہیں نکل سکتے؟ یا یہ کہ کوئی گھر میں آیا ہے تو ہم اس قمیض شلوار میں اس کے سامنے کیوں نہیں گھوم پھر سکتے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پھر کون سے لباس کو اتارنے کی بات ہو رہی؟ اگر آپ حجاب کہہ رہے ہیں اس کو جو آپ کی قمیض شلوار گھر میں ہے یا جو وٹ ایور جو آپ پہنتے ہیں، اگر آپ نے اسی کو حجاب سمجھا ہوا ہے، کیا یہاں عورتوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا قمیض شلوار اتار دیں؟ یہ تو نہیں کہا جا رہا. تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی کہ اس قمیض شلوار کے اوپر بھی کچھ ایسا ہوگا کہ جو وہ اپنی جوانی میں پہنیں گی. ہاں بوڑھی ہوں گی تو وہ بھاری کپڑا ہٹا دیں گی، اور عام گھر کے کپڑے میں اگر باہر نکل رہی ہیں کسی ضروری کام سے یا کوئی گھر آ رہا ہے تو اس میں ان کو اس طرح اپنے آپ کو لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس طرح ایک جوان عورت کو ہوگی. اور پھر وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ احتیاط برتیں. یستعففن کا لفظ جو ہے عفت سے ہے، اور عفت کہتے ہیں ناجائز کام سے نفس کو روکنا. کیا معنی ہے؟ ناجائز کام سے نفس کو روکنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ روک کر رکھیں یعنی احتیاط برتیں. مراد یہ ہے کہ اپنی زینت کی حفاظت ہی رکھیں. خیر لہن، ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے، یعنی کھلی چھٹی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کس کو؟ لوگوں کی باتوں کو، تبصروں کو، دلوں کے حال کو، سب اس کو پتا ہے.
لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اوپر اندھے کے کوئی حرج، نہیں ہے نابینا پر کوئی گناہ یا تنگی، ولا علی الاعرج، اور نہ ہی اوپر عارج کے، لنگڑے کے، حرجن کوئی تنگی، ولا علی المریض، اور نہ مریض پر، حرجن کوئی تنگی، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں پر یعنی تم خود پر کوئی تنگی، ان تأکلوا، کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او یا ما ملکتم، جو مالک ہوئے تم، مفاتحہ، اس کی چابیوں کے یا خزانوں کے، دونوں معنی ہیں مفاتح، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ اکٹھے، او اشتاتا، یا الگ الگ، فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ، مبارک پاک، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکامات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں پر مزید کچھ معاشرتی زندگی کے احکامات بتائے گئے، اور وہ کیا ہیں؟ آپس میں کھانا کھانے کے آداب، باہم مل کر ایک دوسرے کے گھر سے کھانے کے آداب، کیونکہ عموماً میل ملاقات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھانا میل ملاقات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب کہاں کھائیں کہاں نہ کھائیں، پوچھ کر کھائیں، بغیر اجازت کھا لیں، اکٹھے کھائیں، الگ الگ کھائیں، کیسے کھائیں کیسے نہ کھائیں، تو اس کے یہاں پر احکامات بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات، اب یعنی یہ پردے کے احکامات نہیں ہیں، یہ کس کے احکامات ہیں؟ کھانے کے، مل جل کر کھانے کے احکامات اور اس کے آداب۔ اور اس صورت میں اور ان احکامات کے بعد یعنی حجاب کے حکم کے ساتھ ہی ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ میل ملاقات باہم انٹریکشن کے موقع پر عموماً اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آیت کے شروع میں پہلے معذوروں کا ذکر ہے، جو ہینڈی کیپ اور مریض کا ذکر ہے، کہ کیا ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے یا وہ دوسروں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی حرج کی بات نہیں، آخر اس میں کیا ہے، کھا ہی سکتے ہیں، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام معاشرے کے مختلف افراد کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے، یا ان کی جو ذہنی سوچ ہے اس کی کس طرح اصلاح کرتا ہے۔ مثلا ایک نابینا شخص کسی نارمل شخص کے ساتھ جب کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ ایسے طریقے سے کھا سکتا ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، یا یہ کہ اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، وہ ایسی چیز اٹھا کے کھا لے جس میں دوسرے کا حق مارا جائے، کیونکہ دو لوگ اگر کھانا کھا رہے ہوں تو کس چیز سے منع کیا گیا کہ ایک شخص دو چیزیں نہ کھا لے، اس کو ظلم قرار دیا گیا، یعنی دوسرے کی رعایت رکھ کے کھاؤ۔ اب یہ ہے کہ ایک عامہ شخص ہے، اندھا شخص ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ کھانا کتنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں کھانا اتنا وافر نہیں ہوتا تھا۔ اگر ایک لمیٹڈ سا کھانا ہے، آپ نے کسی نابینا شخص کو بلا لیا اور اس کو کھانے پہ بٹھایا، کھانا بہت تھوڑا ہے، اس کو پتا نہیں وہ کھا رہا ہے یا ایسے انداز سے کھا رہا ہے، تو کیا پھر اس کا یہ سب عمل صاحب خانہ کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب تو نہیں؟ کیا وہ ظلم تو نہیں شمار ہوگا؟ تو بتایا گیا نہیں، معذور کا سارے معاشرے پہ حق ہے، معذور کہیں سے بھی کھا سکتا ہے، اور معذور کی معذوری کو مد نظر رکھا جائے گا۔ تو عامہ پر کوئی گناہ نہیں، ویسے تو آیت پڑھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عامہ کے اوپر کیا گناہ ہے کھانا کھانے میں، تو عامہ پر گناہ نہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں،
آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری کسی نابینا سے حدیث لے رہے تھے، تو اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ جس پر امام بخاری کو ہنسی آ گئی، وہ صرف مسکرائے، تو ان کے دل پر ایک تکلیف گزری۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی غلطی کا خود احساس ہو جائے کہ یہ غیر مہذب حرکت ہے۔ ہم لوگ تو دوسروں پہ کھلے عام ہنستے ہیں اور ہمیں دور پار بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کیا۔ بعض اوقات ہم بے وجہ اور بعض اوقات باوجہ بھی ہنس دیتے ہیں اور شرمندگی بھی نہیں محسوس کرتے۔ معافی مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ امام بخاری نے حدیث لینے کے بعد ان سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ کے بولنے کے انداز سے مجھے ہنسی آ گئی جس کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن میرے رب نے دیکھ لیا، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں قیامت کے دن میرا حساب نہ ہو جائے، کیونکہ کسی پہ ہنسنا غیر مہذب بات ہے، یعنی کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے یا کسی سے کوئی ایسا ایکشن ہو جائے، کوئی گر پڑے، کوئی کچھ ہو جائے، تو اس کے اوپر ہنسنا جو ہے یہ ناپسندیدہ حرکت ہے۔ تو اس پر آپ دیکھیے کہ اب اگر کوئی شخص نابینا ہے، اس نے تو اپنی شکل نہیں کبھی دیکھی، وہ اگر کھانا کھا رہا ہے اس کے منہ کے ادھر ادھر لگ گیا یا کوئی رال ٹپک گئی ہے یا کپڑے پہ گر گیا بعض اوقات، یا یہ ہے کہ اس نے ہاتھ کہیں اور جا مارا ہے، تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں بہت سہمے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، ان پہ بڑے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اس ظلم کو۔ کسی کی معذوری اور کسی کے نقص اور کسی کے عیب پہ ہنسنا انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ لیکن اسلام نے یہاں معذوروں کے بھی حقوق بتائے اور کہا کہ معذور کی معذوری کو مد نظر رکھا جائے گا، اور اگر وہ زیادہ کھا جائے یا وہ کسی ایسے طریقے پہ کھا رہا ہے کہ جس سے دوسرے کو کچھ تھوڑی تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، کیونکہ کھانا کھانے کا وقت ایسا ہوتا ہے نا، انسان کیا چاہتا ہے، ڈسپلن سے، اور بھوک لگی ہوتی ہے نا تو وہ چڑچڑاپن کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی گرا رہا ہو کھانا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مائیں بچوں کی شامت لے آتی ہیں کھانے کی میز پہ کہ یہ کیوں تم نے گرا دیا اور کیوں فلاں کیا، اور وہ سارے ادب آداب ہم وہیں سکھاتے ہیں، دن بھر کا حساب بھی وہیں لیتے ہیں۔ تو اس وقت میں چونکہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھو روزے کے موقع پہ سب افطار کے وقت کٹھے ہوتے ہیں تو عموماً نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے وہاں، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی معذور شخص، کوئی نابینا شخص دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بھی بن رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کو ایکسکیوز کیا جائے گا، اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیس علی الاعمی حرج، اعمی پہ حرج کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو یا تنگی کو۔ وہ دل تنگ نہ کرے کہ میری وجہ سے لوگ تنگ ہوں گے تو میں نہیں جاتا، وہ پیچھے نہ رہے، اور معاشرے کو کہا کہ تمہارے خلاف بھی اگر کچھ پڑ جائے، تمہارے حق پہ زد بھی پڑ جائے تو بھی یہ قابل معافی ہے۔ تو کہا گیا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی بات نہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کی معذوری کے باوجود یہ ہے دین۔ کوئی سوچے گا نابیناؤں کے بارے میں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان سب کا حق بتا رہا ہے معاشرے پر۔ ولا علی العارج، اور نہ لنگڑے پر۔ عام طور پہ سمجھ نہیں آتا کہ لنگڑے سے ہمیں کیا نقصان ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے جو صحیح چل نہ سکے۔ عموماً جو لنگڑا ہوتے ہیں ان کو یا تو کسی کو سہارا دینا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ان کی لاٹھی ہے یا ان کے ساتھ کوئی اور ہے، یا یہ کہ وہ ویل چیئر پر ہے۔ اب کیا ہے، سارے کھانا کھا رہے ہیں، ایک شخص ویل چیئر پر ہے، اب وہ جگہ زیادہ لے گا۔ اب کیا ہے، وہ امبیرس فیل کرتا ہے کہ میری ویل چیئر کی وجہ سے دوسروں کا رستہ یا دوسروں کی جگہ تنگ ہوتی ہے، تو بہتر ہے میں نہیں جاتا، پیچھے ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو کیا کہا گیا، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی مین سٹریم میں شامل ہو، اس کو بھی انکریج کریں، اس کا بھی حق ہے کہ وہ دعوت میں آئے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جو معذور ہو جاتے ہیں نا، ان کو گھر چھوڑ دے، آپ ادھر ہی رہیں، آپ آرام فرمائیں۔ اور کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے نہ ہم بھاگ سکیں گے، نہ دوڑ سکیں گے، نہ ہم اپنی مرضی کر سکیں گے، لہٰذا ان کو ادھر ہی رکھو۔ یہاں کیا کہا کہ نہیں، ان کو اس میں شریک کرو۔ ولا علی المریض، اور نہ مریض پر بھی حرج نہیں۔ بعض اوقات مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح کھا نہیں سکتے، یہ کھانا باہر گر رہا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ رال ٹپک رہی ہوتی ہے، یا اس قسم کا مرض ہوتا ہے کہ جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، تو کہا کہ مریض پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیا کہ تم کھاؤ۔ کہاں سے؟ آگے یہ جتنے رشتے لکھے ہیں نا، ان سب رشتے داروں کے گھر سے، سب جگہ کھا سکتے ہو اور ان کو شریک کرو، بلکہ ان کا سب پر حق ہے، پورے معاشرے پہ حق ہے، یہ جہاں بھی ہوں کھا لیں،
اور سب ان کو ویلکم کریں. ان کو ان کے معذوری کی وجہ سے دھتکارو مت، پیچھے مت کرو. ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے نفسوں پر، یعنی تم خود پر بھی کس بات کا حرج نہیں ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. اب اپنے گھر سے تو سب کھاتے ہیں، تو اپنے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس سے مراد ہے آگے جو آ رہا ہے نا، اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. اور دوسرا معنی ہے بچوں کے گھر سے، اپنی اولاد کا گھر مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سارے رشتوں کا ذکر ہے، بیٹوں یا بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے. بیٹوں یا بیٹیوں کا گھر اپنا گھر ہے. یہ خوبصورتی ہے اس دین کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یعنی باپ یا ماں بچوں کے گھر سے اسی طرح کھا سکتے ہیں جیسے وہ اپنے گھر سے کھا سکتے ہیں. ان کو کھلانا بوجھ نہ سمجھو. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کے گھر نہیں جاتے، اور ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پہ بیٹیوں کے، وہ عام طور پہ اس لیے کہ بیٹیاں کماتی نہیں تو پھر داماد جو ہیں وہ مائنڈ کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بیٹوں کے گھر سے بھی ایون بہو کا بازو کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ ساس بیچاری ترستی رہتی ہے، اسے اجازت نہیں کہ وہ فریج کھول کے اپنی مرضی کا کچھ نکال کے پی سکے یا کھا سکے. کبھی وہ نہیں، آپ کو بیماریاں ہیں، کبھی کوئی اور عذر، کبھی کوئی اور بہانہ کر کے تو ان کو پیچھے ہی رکھتے ہیں کہ وہ بس جو ہم دے دیں، جتنا نفع تلا دے دیں، بس وہ اتنا کھا لیں، اس سے آگے مداخلت نہیں کریں. بیٹا ان کا ہے جس نے پیدا کیا، جنم دیا، تکلیف اٹھائی، لیکن بیچاری مجبور ایسی ہے کہ کسی چیز پہ اس کا حق نہیں، نہ اس کی کوئی مرضی، نہ اس کی کوئی سے. یہ ہمارے معاشرے میں ساسوں کا حال ہے، اور اس ظلم میں بہت سے لوگ شریک ہیں. یعنی کہ عمومی طور پر بچوں کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے. بیٹا بھی آئے گا اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو جائے گا، ماں کو بھول جائے گا. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ یہ تمہارے اپنے گھر ہیں. ان تاکلوا من بیوتکم، جو جی چاہے کھاؤ، جتنا کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تو وہ پیار سے، محبت سے، احسن طریقے سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ رویہ کہ ان کو کسی چیز کے اوپر حق نہ دیا جائے، یہ غلط ہے. ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھر سے. اب بیٹوں کے بعد یا اولاد کے بعد کس کا ذکر آ گیا؟ باپوں کا. اور باپ میں کون کون شامل ہوتے ہیں؟ باپ، دادا، نانا وغیرہ بھی. جی. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے. اب باپ کے بعد ماں کا گھر کوئی الگ ہوتا ہے؟ الگ کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ اگر کسی وجہ سے اگر دونوں الگ الگ ہو گئے تو، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اور پھر نانا نانی، دادا دادی جو ہیں وہ، یعنی کہ اوپر ان کا گھر الگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے باپ اور ماں، یعنی اپنے باپ، دادا، نانا یا نانی، دادی وغیرہ، ماں، نانی، دادی. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے. اور بھائیوں کو جمع کو کیوں کہا گیا؟ ایک تو وہ تعداد میں زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھائیوں میں کون کون ہوتے ہیں؟ اللاتی اخیافی، یعنی سگے ستیلے سب شامل ہیں، ان کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے. اب آپ دیکھیں، اخوات اخت کی جمع ہے، اور اس میں بھی سگی ستیلی بہنیں. ہمارے معاشرے میں بہن کے گھر سے کھانا، جیسے بیٹی کے گھر سے کھانا معیوب ہے، تو اسی طرح بہن کے گھر سے کھانا عموماً ناپسند سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامکلی منع نہیں. او بیوت آمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے. امن کی جمع ہے آمام. او بیوت اماتکم، یا پھپھیوں کے گھر سے. امت ان کی جمع. او بیوت اخوالکم، یا ماموں کے گھر سے. خالن کی جمع. او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھر سے. ان سب کے گھر سے تم کھا سکتے ہو، یعنی یہ تمہارے اپنے گھر ہیں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں. اور یہاں یہ بھی ہے کہ عربوں کے ہاں جو طور طریقے تھے، اس میں شادی کے بعد ماں باپ ہوں یا بچے ہوں یا خالہ، ماموں، چچا، ہر ایک کا اپنا گھر ہوتا تھا. تو اس میں الگ الگ پھر ذکر کیا گیا. او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو تم مالک ہو اس کے خزانوں کے.
مفاتح کا دوسرا معنی چابیاں بھی کیا گیا ہے، جس کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یعنی جس نے اپنے گھر کا انتظام تمہیں دے رکھا ہو. اب یہ کون ہے؟ کئی طرح ہو سکتے ہیں. مثلا بعض اوقات کوئی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، گھر والے صبح صبح میاں بیوی سب بچے سب گھر سے چلے گئے، اب آپ نے چابیاں دے رکھی ہیں کلینر کو، کک کو اور کسی کو. وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، گھر کھولتے ہیں، کوکنگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو یہ کون ہو گئے کہ آپ کی چابیاں ان کے پاس. اب کام کرنے کے دوران اس غریب کو لگتی ہے پیاس یا لگتی ہے بھوک، تو کیا اب وہ نہ کھائے یا نہیں کھا سکتا؟ وہ بھی کھا سکتا ہے، اس کا بھی حق ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا مالی ہے، تو اب مالی ہے، اس نے پودا لگایا، اس نے سبزی لگائی، اس نے ساری خدمت خاطر کی. اب یہ ہے کہ اس کا کیا ایک پھل کھانے کا حق نہیں ہے؟ حق ہے. یعنی کہ کیا اس باغ میں سے وہ ایک اورنج توڑ کے نہیں کھا سکتا یا کچھ اور لے کے نہیں کھا سکتا؟ جبکہ بھوک کا ٹائم ہو یا پیاس کا وقت ہو، لے سکتا ہے وہ معروف طریقے سے. پھر اسی طرح بعض اوقات جیسے گڈریا ہے تو وہ بکریاں کسی کی چرا رہا ہے، کو پیاس لگتی ہے اور پانی کہیں اور نہیں، تو کیا بکری کا دودھ نہیں پی سکتا؟ پی سکتا ہے. اسی طرح خادم ہے، کام سارا دن آپ کے ہاں کرتا ہے تو کھانا کہیں اور جا کے کھائے گا یا اپنا الگ پکائے گا، وہیں سے کھائے گا. تو ان لوگوں کو بھی کھانے کی اجازت ہے. او صدیقکم، یا تمہارے دوست، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ آپس میں. پیچھے پڑ چکے نا آپ. اور اس میں کیا تھا؟ کسی کا مال باطل طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال لینا. تو اس میں سب لوگ بہت کانشیس ہو گئے کہ اب ہم شاید اپنے سوا کسی دوسرے، خواہ وہ بہن بھائی کیوں نہ ہو، خالہ چچا ماموئی کیوں نہ ہو، تو شاید ہم ان کے ہاں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے یا پانی بھی نہیں پی سکتے، کہیں یہ بھی گناہ نہ ہو. تو کیا کہا گیا کہ اس میں گناہ نہیں ہے. ہاں ایک بات یاد رہے کہ معروف طریقے سے کھایا جائے. معروف طریقے سے، معروف طریقے کا مطلب کیا ہے؟ جو گھر والے کھاتے ہیں وہی کھایا جائے، اس پہ نہ ہاتھ ڈالا جائے جو انہوں نے الگ کہیں رکھا ہوا ہو. یا یہ ہے کہ مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ہفتے بھر کا سودا لا کے ڈال دیتے ہیں فریج میں. اب آپ کے دوست آئے گھر میں، انہوں نے کیا کیا؟ فریج کھولا اور جو ہاتھ لگا اس کو ختم کر دیا، یا اس کو بغیر اس کی مرضی کے دوسرے کے نکال لیا. اب کسی شخص نے ایک چیز گرم کی، اس نے نکال کے کہا یہ بھی رکھا ہوا ہے، چلو یہ بھی نکالو. اب اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں بتایا گیا، معروف طریقہ ایک تو. دوسرا یہ کہا فقہا نے کہ صرف کھائے ساتھ نہ لے جائے. جیسے کہ اگر کوئی کسی کا مالی ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہاں کھائے اور ساتھ ایک ٹوکری بھر کے گھر بھی لے جائے. لے جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ صاحب خانہ خود ساتھ نہ دے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی دعوت پہ ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور ساتھ سمیٹنے لگتے ہیں ساتھ لے جانے کے لیے. تو یہ بھی ایک معیوب بات ہے. اس میں کیا ہے کہ اگر صاحب خانہ کھانا بچ جائے تو عام طور پہ ہوتا یہی ہے نا کہ جب سب کھا چکے ہوتے ہیں تو پھر صاحب خانہ کتنے دن اور وہ کھائے گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا بھی کچھ ساتھ لے جاؤ، ہیلپ کرو، اس کو سب کو کلیئر اپ کرتے ہیں. تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی اجازت مرضی کے بغیر کچھ کھائے اور کچھ کہے یہ میرے لیے باندھ بھی دو ساتھ اور یہ بھی رکھ دو اور وہ بھی دے دو، یہ خود مانگ کے اور دوسرے کو تکلیف دے کے اس طرح کا کام کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بعد کسی اور کو بھجوانے، دینے، رکھنے، یہ کوئی بھی اس کے ذہن میں بات ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے. لیسا علیکم، ایک اور چیز بھی واضح کر دی گئی کہ نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، ان تاکلوا جمیعا کہ تم کھاؤ اکٹھے. کیونکہ عربوں کے یہاں بعض قبائل جو تھے وہ جب تک کوئی ساتھ نہیں ہوتا تھا کھاتے ہی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ کسی نہ کسی کو بلا کر کھانا کھاتے تھے، اور بعض اکٹھے ہو کے کھانے کو معیوب سمجھتے. تو کہا کہ اس میں دونوں میں کوئی حرج نہیں، اکٹھے کھاؤ یا الگ کھاؤ. اس میں یہ نہیں کہ مرد اور عورتیں اکٹھے کھاؤ، یا وہ تو حکم نہیں یہاں بیان ہو رہا، یہ پردے کا حکم نہیں آ رہا اس آیت میں. یہ صرف کھانے کی بات ہو رہی کہ اکٹھے بھی کھا سکتے ہو اور الگ الگ بھی. بعض اوقات ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان اکٹھے کھا سکتا، اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں
اس کو اکٹھے ہونے کا موقع نہیں ملتا. جیسے اپنے گھر کی بات ہوئی نا کہ اپنے گھر سے کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ، لیکن پسندیدہ بات یہی ہے، مسنون طریقہ یہ کہ کم از کم ایک کھانا جو ہے وہ افراد خانہ مل کر کھائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اکٹھے کھانے سے برکت ہوتی ہے. اور اشتاتن جو ہے یہ شتن کی جمع ہے، شین اور تے. تو لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ دونوں طرح کھا سکتے ہو، کٹھے بھی کھا سکتے ہو اور الگ الگ بھی کھا سکتے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم داخل ہو گھروں میں. کون سے گھروں میں؟ اپنے گھر میں یا ان رشتہ داروں کے گھروں میں. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کرو اپنے نفسوں پر. اس کا کیا مطلب ہے کہ گھر میں جو گھر والے ہیں وہ ان کو سلام کرو. اور ان کو اپنا نفس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سارے مومن جو ہیں وہ آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں. اگر آپ کسی دوسرے کو سلام کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ دراصل کس کو کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سلام کر رہے ہیں. دوسرے کو سلام کس کو سلام ہے؟ خود اپنے آپ کو سلام ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو پہلا معنی کیا ہے کہ گھر والوں کو سلام کرنا. کیونکہ کسی کو سلام کرنا ایسے ہی جیسے خود کو سلام کرنا، کیونکہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ پلٹ کے آپ کو سلام کرتے ہیں. دوسرا معنی کہ اگر کوئی گھر میں ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں حکم تو عام ہے، جب گھر داخل ہو سلام کرو. دوسرے ہیں تو دوسروں کو، اور اگر وہ نہیں ہے تو خود کو بھی کرو. ٹھیک ہے؟ خالی گھر میں بھی سلام ضروری ہے. کسی کو آتا ہے وہ سلام جو خالی گھر میں کرتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ہے سلام گھر داخل ہونے کا. تو اپنے اوپر سلام کرو. سلام کیا ہے؟ تحیہ ہے. تحیہ کیا ہے؟ دعا ہے، سلامتی کی دعا. اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا. حدیث میں آتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی، تو روح پھونکنے کے بعد جب وہ اٹھے تو کہا پہلا حکم، پہلا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو اور جو وہ جواب دیں یعنی وہی جواب ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم علیہ السلام نے پہلا نیکی کا کام جو کیا وہ سلام کرنے کا تھا. فرمایا کہ من عند اللہ ہے، یہ مبارکتن، بہت بابرکت ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات. پھر تکرار ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھ سکو. اور اب سورت کے اختتام پر کسی مجلس سے نکلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. شروع میں تو تھا نا داخل ہونے کے، اور اب کیا ہے کہ جب اکٹھے ہو کسی کام پر تو پھر جاتے وقت بھی کچھ ادب آداب ملحوظ رکھو. انما المؤمنون، بے شک مومن تو، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. سچے مومن تو اللہ رسول کو مانتے ہیں، یعنی ان کی بات بھی مانتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ، کسی کام پر، جامعٍ، اجتماعی، اہم کام، لم يذهبوا، نہیں جاتے، یعنی اس اجتماعی کام سے کہیں نہیں جاتے، حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، یہاں تک کہ اجازت لے لیں وہ آپ سے، اجازت کے بغیر نہیں جاتے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے. یعنی یہ چیز بھی ایمان کا حصہ ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہوں تو الگ ہونے سے پہلے اجازت لیں. اور یہاں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے والوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ،
اپنے بعض کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، پس اجازت دے دو جس کو تم چاہو ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں خطاب براہ راست آپ سے ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس سے عمومی حکم بھی نکلتا ہے کہ مسلمان جب بھی کسی اجتماعی کام کے لیے دین کے نام پر، اللہ رسول کے نام پر جمع ہو، تو پھر وہ اس کام کو ادھورا چھوڑ کے اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے وہاں سے رخصت نہ ہو۔ لم یذهبوا، یعنی یہ ایٹیکیٹس میں سے ہے نا، کہ اگر آپ دنیا کے کسی کام کے لیے بھی، مثلاً کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کہیں کسی ہاسپٹل میں ہے، کسی اسکول میں ہے، کسی آفس میں ہے، تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے آئے اور اپنی مرضی سے چلا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کسی اسکول میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہو اور آپ اپنی مرضی سے اسکول جائیں اور اپنی مرضی سے چلے جائیں، آپ ایک دفعہ کر لیں گے، 2 دفعہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نوٹس مل جائے گا آپ کو۔ تو دنیاوی کاموں کے لیے بھی اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور 2-3 دفعہ آپ مرضی سے چھٹی کر رہے ہیں اور آپ اطلاع بھی نہ دیں، تو آپ کی جاب برقرار رہے گی؟ کیا آپ کو پوری پے ملے گی؟ نہیں۔ اگر دنیاوی کاموں میں ایسا نہیں کیا جا سکتا تو دین کے کاموں کو بھی کھیل نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو ہمیں فوراً نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہم چھٹی نہیں کرتے، مرضی نہیں کرتے، لیکن دین میں تو اللہ کا نام ہے اور اللہ تو جب پوچھے گا سو پوچھے گا، لہٰذا جو بھی چاہو کر لو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا کی تعلیم ہو تو ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے کس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ چھٹی نہ ہو، لیکن اگر دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ جس وقت جب چاہے اپنی مرضی سے چھٹی کر لے، چاہے اطلاع دے یا نہ دے، اسے نہ تو بد اخلاقی ہم سمجھتے ہیں اور نہ ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے تو پرفیکٹ قسم کے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے کوئی قابل نہیں ملتا۔ اسی لیے دینی ترقی ہماری جس رفتار سے ہو رہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین کے نام پر، اللہ رسول کے نام پر کمٹمنٹ نام کی چیز کوئی نہیں ہے، مرضی ہے اور منمانی ہے۔ پھر کوالٹی بھی ویسے ہی ہے، آدھے تیتر آدھے بٹیر، نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو یہاں پر اسے ایمان کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ دین کا کام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ آپ سب اپنے اپنے طریقے کا جائزہ لے لیں کہ آج تک آپ کیا کرتے رہے ہیں، اس حکم پر کتنا عمل کیا ہے، کتنے سبق آپ نے مس کیے، کتنا ہی حصہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق جب چاہا چھٹی کر لی اور اطلاع دینے تک کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کیوں چلے گئے اور آپ کیوں نہیں آئے اور آپ کی ضرورت کیا ہے اور واقعی ضرورت ہے یا نہیں، کیونکہ یہ چیز کو اتنی اہم تھوڑی ہے۔ ہاں، اگر ہم کسی یونیورسٹی میں ہوتے پھر ایسا نہ کرتے، کیونکہ ہمیں ایک دفعہ بھی یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ وہ وقت جو ہم نے اللہ کے لیے استعمال کرنے کا عہد کیا تھا، جب ہم وہ کسی اور کام میں استعمال کر رہے ہیں تو ہم اپنے اجر میں کمی کر رہے ہیں، اجر میں کمی کر رہے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، جب ان کے اجر میں کمی ہو تو پھر چونکہ وہ آپ سے اجازت لے کر گئے ہیں تو آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے بخشش مانگیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کی ضروریات کو سمجھتا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کے حق میں کوئی کمی کریں اور ذاتی عبادت کے علاوہ اجتماعی عبادت، ذاتی عبادات، مثلا نماز اگر آپ کی چھٹ گئی، آپ سوئے رہ گئے، نماز چھٹ گئی، تو ایک گلٹ تو ہوتی ہے نا، چاہے اٹھ کے بھلے آپ قضا پڑھ بھی لیں، اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی روزہ چھٹ گیا، کچھ ہو گیا، کہیں کوئی کمی ہو گئی جو ذاتی عبادات ہیں آپ کی، تو آپ کے اندر ایک گلٹ آتی ہے اور پھر آپ فوراً استغفار کرنے لگتے ہیں کہ اللہ توبہ، یہ غلط ہو گیا، معاف کر دے۔ اور اگر کوئی نقصان ہو تو فوراً سوچتے وہ میری سے غلطی ہوئی تھی نا، اس کا یہ نتیجہ اللہ نے مجھے دنیا میں دکھا دی۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے اندر ابھی اجتماعی شعور پیدا نہیں ہوا، دین کے نام پر اکٹھا ہو کر اس کی ذمہ داری محسوس کرنے کا شعور نہیں ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک اپنا خود مرضی کا مالک بنا ہوا ہے۔ تو جب ہم علم حاصل کرنے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، جتنا ہمیں جاننا چاہیے وہ ہم نہیں جانتے، جتنا ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ہم نہیں لیتے، ہم یہاں بھی ایک کمی کر رہے ہیں
یہاں بھی ہم ایک خانہ خالی چھوڑے ہوئے ہیں، یا تو ہم کمیٹی نہ کرتے، جب ہم نے کمٹمنٹ کر لی تو پھر اس کو نبھانا بھی فرض ہے، اور جب اس میں کمی کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں استغفار کی خود بھی اور جس کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اس سے بھی کروانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بھی دوسروں کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاق جس دن مسلمانوں میں پیدا ہو گیا اس دن پھر دنیا سے جہالت ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری دنیا میں جہالت دین سے اسی وجہ سے ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کے اندر اپنے دین کے نام پر یہ سنجیدگی آئی ہی نہیں۔ پھر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ دعا کو، دعا کا یہاں معنی پکارنا بھی ہے، دعا بھی ہے اور بلانا بھی ہے۔ دعا کا معنی دعا بھی، جیسے دعا کرنا، دعا کا معنی بلانا بھی، اور دعا کا معنی پکارنا بھی۔ نہ تم بناؤ رسول کی دعا کو، نہ تم سمجھو رسول کی دعا کو، اگر ہم اس کو پہلے دعا کے معنوں میں لے لیں، بینکم آپس میں، کا دعائی بعضکم بعضا جیسے پکارنا ہے تم میں سے بعض کو بعض کا، یا بعض کا بعض کو، یعنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو رسول کی دعا کو ویسے نہ سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی دعا قبول ہو جاتی، رسول دعا دے تو بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا دے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کس چیز کے حریص رہو؟ آپ سے دعا لینے کے، اور ڈرو کس بات سے؟ آپ کی بد دعا لینے سے۔ کوئی یاد ہے مثال آپ کو کہ آپ نے کسی کے لیے دعا کی ہو اور وہ قبول ہو گئی ہو؟ حضرت انس کو آپ نے دعا دی تھی کس چیز کی؟ لمبی عمر، مال اور اولاد میں برکت کی، وہ قبول ہوئی۔ اور کس کو دعا دی تھی؟ وہ سیاہ فام عورت جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی دعا قبول ہونا تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ بس میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے جو مجھے دورہ پڑے، تو آپ نے دعا کی اور اس کے بعد پھر اس کا سطر نہیں کھلا اس دورے میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا کی تھی کس کے لیے؟ سینہ کھلنے کے لیے، ان کی والدہ کے لیے بھی، اور ان کو علم بھولے نہیں، حافظے کی دعا دی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی کچھ بھولا نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی کس چیز کی؟ جی ہاں، ان کے اسلام کے لیے۔ اور ابن عباس کو دعا دی تھی ان کو قرآن کا فہم عطا ہو۔ اور کس کو دعا دی تھی؟ ام حرام تھی شاید، ام حرام بنت ملحان، جب انہوں نے کہا تھا، ان کے گھر پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی امت کا ایک لشکر جو ہے وہ پانی پہ سوار ہے، یعنی پانی کے رستے جہاد کے لیے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہوگی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری شہادت کی دعا کیجئے، پھر آپ نے وہ بھی دعا کی، اور پھر وہ وہاں پر راستے میں گھوڑے سے گری اور شہید ہوئی، وہی ان کی قبر ہے سسلی میں شاید۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا کی۔ بہرحال کچھ بد دعائیں بھی کی آپ نے جب عصر کی نماز چھٹی تھی آپ کی۔ اور ابو لہب کے 2 بیٹے جو آپ کی بیٹیوں سے جن کا نکاح ہوا تھا، اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ اور پھر وہ ایک جگہ سفر پر تھا تو وہاں شیر آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا۔ اور مکہ میں جو قحط پڑا تھا، اسی طرح الٹے ہاتھ سے کھانے والے کو جب آپ نے منع کیا تو اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو آپ نے کہا تم کبھی نہ کھا سکو سیدھے ہاتھ سے، اور پھر وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی امت کے لیے بھی کچھ دعائیں کی ہوئی ہیں، عمومی دعائیں، جن میں سے ایک دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ تو صبح کا نہ سونا اور صبح کے وقت کام شروع کرنا جو برکت کا وقت ہے، اگر کوئی شخص اس وقت میں کام کرتا ہے تو واقعی اس کے کام میں برکت ہوتی ہے، اور صبح کا سونا بے برکتی کا سبب ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ دعا بھی کی نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاہا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ کر دے جس نے میری کوئی بات سنی پھر اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ تو رسول کی دعا بہت اہم دعا ہوتی ہے، اس کو تم اپنی دعاؤں جیسا مت سمجھو۔ دوسرا ہے رسول کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت سمجھو، یعنی اگر رسول کسی کام کے لیے بلائیں تو کیا کرنا چاہیے؟
فوراً لبیک کہنا چاہیے، اور اس میں ذرا برابر بھی دل میں تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی جواب دینا لازم ہے۔ یہ تو آپ کی زندگی میں تھا۔ رسول کے بعد والدین کا بھی یہی حکم ہے، اگر والدین پکاریں اور انسان نفل نماز میں ہو تو نفل نماز بھی وہ توڑ سکتا ہے اور اس کے لیے جواب دینا لازم ہے۔ پھر اسی طرح اگر جہاد کے لیے آپ بلاتے ہیں اور اگر کوئی نہیں جاتا اور سستی کرتا ہے تو اس کا ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ التوبہ میں کہ جن لوگوں نے محض سستی کی ان سے پھر 50 دن کے لیے بائیکاٹ کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح رسول کو پکارنا اس طرح نہیں جیسے تم دوست آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہم اپنے برابر والے کو کس طرح پکارتے ہیں؟ نام سے پکارتے ہیں نا، ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا نام لے کے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، ٹھیک ہے؟ تو رسول کو عام لوگوں کی طرح نہیں پکارنا چاہیے، جیسے کئی لوگ یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں۔ بدو لوگ جب آپ کے پاس آتے تو آپ کو اس طرح پکارتے اور اس سے منع کیا گیا۔ سورۃ الحجرات میں اس کی تفصیل ملتی ہے، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ پھر اسی طرح آپ کی زندگی میں جیسے آپ سے اگر کوئی بات کرنا ہوتی صحابہ کو تو کیا سکھایا گیا کہ کس طرح بات کرو؟ نرمی سے بات کرو، ادب سے، دھیمی آواز سے، اور اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، لا تجہروا لہ بالقول۔ اسی لیے صحابہ کرام کے انداز میں بہت خوبصورتی ملتی، یا رسول اللہ، قد یعلم اللہ الذین، تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو، کن کو؟ یتسللون منکم، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے۔ یتسللون کا لفظ سل سے ہے، سین لام لام۔ سل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ سلالہ کا لفظ آپ نے پڑھا ہے نا پیچھے، سلالہ کس کے لیے آتا ہے؟ ست کے لیے، نچوڑ، یعنی ایک چیز دوسرے سے نکلتے 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 بالکل اب ڈائلیوٹڈ فارم میں آ جائے۔ اور سلیل جو ہے وہ بچے کو کہتے ہیں عربی میں سلیل، اور سلالہ نسل کے لیے بھی آتا ہے، نسل بھی لفظ اسی سے ہے۔ اور اس میں آہستہ سے کسی چیز کو نکالنا کہ پتہ بھی نہ چلے۔ اب ایک شخص دوسرے سے پیدا ہوتا ہے، دوسرا، یعنی کہ ایک کے بعد ایک نسل جب چلتی ہے تو یہ کتنا آہستہ آہستہ اپنے روٹین کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ایک جنریشن دوسری جنریشن کی جگہ آ جاتی ہے، پتہ چلتا۔ آپ دیکھیے کہ کبھی آپ خود بچے تھے، پھر کیا ہوا؟ آپ کے بچے ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ ان بچوں کے بچے ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ آگے ان کی نسل چلتی جائے گی۔ یہ کام اتنا غیر محسوس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ انسان ریئلائز بھی نہیں کرتا۔ سب بڑے چلے گئے، اسی طرح آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک جنریشن چلتی چلی جاتی۔ تو یتسللون کے معنی کو آپ سمجھیے کہ کہیں سے اس طرح نکل جانا، ایسے کھسک جانا، نظر چرا کے غائب ہو جانا کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، اس کو یتسللون کہتے ہیں، سنیک آؤٹ کرنا۔ کہ آپ بلائیں، مجلس لگی ہوئی ہو اور چپکے سے اس طرح انسان کھسک جائے کہ خبر بھی نہ ہونے دے۔ پیغمبر کو پتہ نہ بھی چلے اگر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، یتسللون، جو کھسک جاتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے نکل جاتے ہیں، چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ سچے اہل ایمان نہیں تھے۔ لواذا، لواذا لام واو دال سے ہے، لوذ، آڑ کو کہتے ہیں، کسی کی آڑ لے کر۔ کھسکنے کے لیے عام طور پر کیا کیا جاتا ہے؟ انسان سامنے آ کر نہیں کھسکتا، عموماً کسی کے پیچھے سے چھپ کے یا کسی چیز کی اوٹ یا آڑ لے کے کھسکتا ہے کہ دوسرے کو خبر بھی نہ ہو کہ کون کس کا کہاں سے، کون کہاں سے نکل گیا۔ یعنی وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب ذرا سا دھیان ہٹے اور ایسے طریقے سے نکلے کہ دوسرے کو خبر نہ ہو۔ اب اس غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہوشیاری دکھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ ڈریں، محتاط رہیں. حذر کا دونوں معنی ہوتے ہیں، ڈرنا چاہیے. الذین، ان لوگوں کو، یخالفون، جو مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ، آپ کے حکم کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. کس حکم کی مخالفت؟ عام بھی ہے اور خاص بھی. خاص موقع کی مناسبت سے کہ کسی کام کے لیے بلایا گیا. عموماً کس کے لیے آپ بلاتے تھے؟ کوئی جہاد، کوئی جنگ، کوئی مشکل وقت ہوتا تھا جس میں مل کے کام کرنا ہوتا تھا. تو پھر منافقین چونکہ کام سے کتراتے تھے، تو جب کام کا موقع آتا تو وہ نظریں چرا کے نکل جاتے، اور پھر آپ کا جو حکم ہوتا یا آپ کا جو کہنا ہوتا اس کو وہ ٹال جاتے، اور وہ سمجھتے کہ ہم نے بڑی عقل مندی کی ہے، ہم بچ کے نکل آئے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ پہنچے ان کو کوئی مصیبت یا پہنچے ان کو دردناک عذاب. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہمیں فرض کے طور پر، فرض کے درجے میں اللہ کو دینی ہے وہ دینی ہی ہے، وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. مثلا اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، وہ کہتا نہیں مجھ سے نہیں رکھا جاتا، میں بھوک نہیں برداشت کر سکتا، مجھے کھانا ہی کھانا ہے. اب وہ کھا لے جتنا کھانا ہے. کیا ایسی بیماریاں نہیں آتی کہ اس کے سارے کھانے چھٹ جاتے؟ ہوتا ہے نا. اسی طرح مثلا زکوٰۃ میں یا صدقات میں یا روزے میں یا اسی طرح نماز میں یا حج میں، یہ جو بنیادی فرائض کے درجے کی چیزیں ہیں، اور پھر بنیادی فرائض کے بعد جو اجتماعی فرائض ہیں، اگر ان کو ادا نہیں کرتا انسان، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کا نتیجہ اس کو دیکھنا نہ پڑے، اسے دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر اختتام پہ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار یقیناً اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. پھر اللہ کی ملکیت اور قدرت کی بات ہے، سب کچھ اسی کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، قد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تحقیق. مضارع پہ جب قد لگتا ہے تو بے شک کے معنی دیتا ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ کو پکا پتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کو پکا پتا ہے، ما انتم علیہ، تم جس حال پر ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو سب پتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ انہیں بتائے گا. کیا بتائے گا؟ بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے کام کیے. آج اگر تمہیں یقین نہیں کہ اس دن بتایا جائے گا تو یاد رکھو، جان لو کہ اس دن جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو دنیا میں. تمہارے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم سبحانك اللهم